ہے آج کا ہمارا جو سیشن ہے یہ ہے سٹریس اور اینگر مینجمنٹ. یہ جی دو ایسی ریالٹیز ہیں ہماری لائف کی کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اسے سٹریس نہیں ہوتا یا اس کو غصہ نہیں آتا تو وہ آپ سے سچ بات نہیں کر رہا. ہم انسان ہیں, ہم جذبات سے بنے ہوئے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی جذبہ نہ آئے. جذبہ تو موجود ہے. سوال یہ ہے کہ اس جذبے کے ساتھ آپ کرتے کیا ہیں اور کیا آپ اس جذبے کو قابو کرتے ہیں یا وہ جذبہ آپ کو قابو کر لیتا ہے. ابھی کاشف صاحب کے آفس میں ہم ایک بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جی, ایک عام شخص کی نسبت بندوق کو دیکھ کے آپ کا خوف کم کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ سوچیں کیوں ہوتا ہے, آپ بتائیں کیوں ہوتا ہے. کوئی اس میں صحیح غلط جواب کوئی نہیں ہے, اور میں نے بتانا نہیں کہ صحیح ہے یا غلط, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میرے نزدیک زیادہ عزت کی بات یہ ہے کہ آپ نے جواب دی ہے. صحیح ہونا چھوڑ دیں, صحیح جواب پتا ہو تو آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں, ادھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, کوئی نہیں, بولیں. آپ کے خیال میں ایک عام بندے کی نسبت آپ کو بندوق کو, اسلحے کو دیکھ کے کم خوف کیوں آتا ہے؟ ویری گڈ, بیٹھ جائیں. کیونکہ آپ نے بار بار پریکٹس کی ہے, آپ نے ٹریننگ کی ہے. تو یہی چیز ہر جذبے کے لحاظ سے, اس کو سمجھ کے, پریکٹس کر کے, ٹریننگ کر کے آپ اس کو بھی اسی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنے جذبہ خوف کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اچھا, آج کا جو ہمارا سیشن ہے نا جی, اس کے دو حصے ہیں, اینگر مینجمنٹ اور سٹریس. سٹریس کی بھی ہم نے فوکس کی ہے سٹریس مینجمنٹ پہ, اور اس کو ہم ریورس آرڈر میں چلائیں گے. ہم پہلے بات کریں گے غصے سے, اینگر مینجمنٹ, اور پھر ہم بات کریں گے سٹریس سے. جو ہمارے کور ایریاز ہیں ہم شروع کریں گے کہ یہ غصہ ہوتا کیا بلا ہے جی, ٹھیک ہے, اور کیوں غصہ آتا ہے. یہ تو خیر میرا خیال ہے پڑھانے کی ضرورت نہیں, ہم سیلف سفیشینٹ ہے اس میں, آپ سارے ہی مجھے اتنی ریزن بتا دیں گے. پھر ہم یہ بات کریں گے کہ ہمارے وجود پہ غصے کا سائنٹیفک اثر کیا ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں نا آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, دماغ تپ جاتا ہے, پتہ نہیں لگتا, تو وہ کیوں ہوتا ہے, تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں نا چیز کیا ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. پھر ہم یہ بات کریں گے کہ کیسے اس غصے کا ہماری زندگی پہ, ہمارے پروفیشن, ہماری ذاتی تعلقات پہ کیا اثر پڑتا ہے, کیوں پڑتا ہے. پھر ہم بات کریں گے کہ غصے کے ڈفرینٹ اسپیکٹ کیا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے بری چیز ہے, کیا کسی صورتحال میں مثبت چیز بھی ہو سکتی ہے یا نہیں. پھر ہم بات کریں گے کہ غصہ مینیج کرنے, اینگر مینجمنٹ کی کیا اہمیت ہے, اپنے جذبات سے آپ کیسے ایفیکٹولی ڈیل کر سکتے ہیں, کیسے غصے کو پریونٹ اور کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور پھر کچھ ہم پریکٹیکل اپروچز کی بات کریں گے. اس کے پوچھو غصہ ہوتا کیا بلا ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ بھائی کھانے میں کیا ہے, آپ کہیں جی میں کھانا دوپہر کو کھاتا ہوں, تو آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں تو نہیں پوچھ رہا, میں تو پوچھ رہا ہوں کھانے میں بنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں پوچھوں یہ غصہ کیا بلا ہے. ایسی چیز جو دماغ میں توازن کو اپنے ساتھ ایگریشن پیدا کرے. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے, شکریہ. کلیپنگ کر دیں, انہوں نے ایفرٹ تو کی ہے. اب آپ ادھر لے جائیں, بالکل یہ ادھر تیسرے میں لاسٹ رو میں. آپ کا نام؟ وعلیکم السلام جی. اب آپ سے سوال ہے, آپ ان کی ڈیفینیشن سے ایگری کرتے ہیں یا خود سے کچھ ایڈ کریں. غصہ کیا ہے, دوہرا دیں جس سے ایگری کرتے ہیں. آپ نے ایگری کیا ہے نا, تو دوہرا دیں. کس بات سے ایگری کی ہے؟ ہاں ہاں, اچھا چلیں. غصہ جی سب سے بنیادی بات انسانی جذبہ ہے, جہاں سے ہم نے بات شروع کی. ٹھیک ہے, پہلے ان کے لیے بھی کلیپنگ کر دیں, یہ کوئی سکولے ہیں. غصہ جی بنیادی انسانی جذبہ ہے, باقی جذبوں کی طرح یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے, کوئی اب نارمل چیز نہیں ہے, عام طور پہ ہیلدی ہیومن ایموشن ہے. پرابلم کب ہوتی ہے, جب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر آپ کے لیے بھی, آپ کے ارد گرد والوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے. آپ کے ذاتی ریلیشن شپ, آپ کے کام, آپ کی کوالٹی آف لائف, سب کو یہ نیگیٹولی امپیکٹ کر سکتا ہے. عام طور پہ غصہ جو ہے وہ کیوں ٹریگر ہوتا ہے؟ کوئی ایموشنل ہرٹ ہوتی ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, ان پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے, کوئی باڈیلی یا سائیکولوجیکل انجری ہوتی ہے,
کوئی ڈسگریس یا انسلٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا، پہلے کی باٹل اپ ایموشن ہوتی ہے جو کسی اور جگہ ٹریگر ہو جاتی ہے. ان ساری وجوہات کے کمبینیشن یا انڈیویجول کی وجہ سے غصہ آ سکتا ہے. اچھا، غصہ جو ہے آپ سب کو پتہ ہے ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ یہ جو غصہ ہے نا، اس کے پہلے چند سیکنڈ ہوتے ہیں، 5 سے 10 سیکنڈ، جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. میں ابھی یہ حفیظ صاحب اور کاشف صاحب سے بات کر رہا تھا کہ دنیا بھر میں نے جتنا بھی پڑھا ہے نا، میرا یہ ان بائسڈ اوپینین ہے کہ کاش ہمارے ہاں ریسرچ کا کلچر ہو. ہمارے مذہب میں ہر چیز ہمیں 1450 سال پہلے بتا دی گئی. اب حکم کیا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے، آپ نے اس وقت فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا. کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، لیٹے ہیں کھڑے ہو جائیں، اور کچھ نہیں ہے، پانی پی لیں 2 گھونٹ. اس سب سے کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو کے وہ 5-10 سیکنڈ گزارے جا رہے ہیں. جب وہ 5-10 سیکنڈ گزر جاتے ہیں نا، تو آپ کا رویہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. آگے ہم پڑھیں گے کہ غصے کی بایولوجی کیا ہے، آپ کے جسم میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کون سا کیمیکل بن رہا ہوتا ہے، کیوں ایسے آپ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اس کی حکمت سمجھ آ جائے گی جو ہمیں تقریباً 15 صدیاں پہلے بتا دی گئی. اچھا، یاد رکھیں کہ غصہ آپ کو اس لیے بھی آتا ہے کہ جب آپ نا خود کو ایموشن سے ڈیٹیچ نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے میری ذات پہ حملہ ہوا ہے. میں آپ کو ایک پرائم ایگزامپل دیتا ہوں. آپ چل رہے ہیں، پیچھے سے آپ کو کوئی لات مارتا ہے، غصہ آئے گا کہ نہیں؟ مڑے ہیں آپ، غصے سے مڑے ہیں، کس نے ماری ہے؟ جیسے ہی آپ مڑے، آپ کو نظر آئے ایک اندھی بوڑھی عورت ہے، اب غصہ رہے گا؟ ختم ہو گیا. کیوں؟ اب آپ کے ذہن نے کہا یہ میری ذات پہ حملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ تو غلطی سے ہو گیا، اس کو تو نظر بھی نہیں آ رہا اور بیچاری لاچار ہے، تو مجھ پہ کیا حملہ کرنا. تو یہ کہ میری ذات پہ حملہ نہیں ہوا، آپ کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. سب سے زیادہ ہمارے ملک میں غصہ ہوتا ہے روڈ ریج، اور آپ نے اس کو فیس کرنا ہے. آپ نے ان ڈرائیوروں کے بھی غصوں کو فیس کرنا ہے، پھر کڑی دھوپ میں آپ نے کھڑے ہونا ہے. پھر تھینک لیس جاب ہے، پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریئلٹی. آپ لوگ آج فیلڈ میں جا کے اچھا طرز عمل کریں گے تو 5-10-15 سال بعد ریئلٹی لوگوں کی مکمل چینج ہوگی. اور اگر یہ کنٹینیوس کرتے رہے، آپ کو دیکھتے ہی لوگوں کے ذہن میں پری کنسیو نوشن ہوگی، لیکن آپ کے رویوں سے وہ بدلے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس پہ غصے میں نہیں آنا. یہ یاد رکھیں کہ اگلوں کے ذہن میں آپ کے حوالے سے باعث ہے، تھینک لیس جاب ہے، لیکن آپ نے اس کو تھینک فل میں کنورٹ کرنا ہے. غصے کی ہم نے بات کی کہ اس کو انٹرنل اور ایکسٹرنل ایونٹس کاز کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے سپروائزر سے آپ کو ڈانٹ پڑی ہو، آپ کے اپنے کولیگ سے آپ کا جھگڑا ہوا ہو، گھر سے نکلتے ہوئے ابا جی نے کچھ کہہ دیا ہو، یا جن کی میرج ہو گئی ہے ووٹی سے کوئی پھٹا ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے. یا ادھر سڑک پہ کسی نے آپ سے زیادتی کر دی، اس نے گاڑی غلط کی، آپ بڑی تمیز سے گئے السلام علیکم سر، اگر تو ہندا کون ہے، کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ جانور اپنے جذبے کو کنٹرول نہیں کر سکتا. بھینسا ہے نا، اگر آپ نے کبھی آن لائن یوٹیوب پہ بل فائٹنگ دیکھی ہو، اسپین میں ہوتی ہے، اس کے آگے آپ لال جھنڈا لہرا دیں، وہ اپنا جذبہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. اس نے پاگلوں کی طرح آنا، آپ کو سینگ مارنا ہی مارنا. تو آپ کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، آپ میں اور اس میں تو فرق ہونا چاہیے نا، کہ کوئی آپ کو بھینسے کی طرح لال جھنڈی دکھا دے اور آپ کا جذبہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہ رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ پڑھے لکھے سلجھے ٹرینڈ بندے ہیں، فورس کے بندے ہیں، آپ کے اوپر اتنا آپ کا ادارہ سپینڈ کر رہا ہے، ریاست سپینڈ کر رہا ہے، تو آپ جب جائیں آپ کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. اسی حوالے سے میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پہلے یہ بات کریں گے کہ آپ کے جسم میں کیا چینجز آتے ہیں. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کنٹرول کریں گے. ہم اکثر سنتے ہیں میرا خون ابلنے لگا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. عام طور پہ آپ کا خون نہیں ابلتا، اگر آپ کا خون ابلے تو آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نارمل ٹیمپریچر سے اوپر نہیں جا سکتا. اور دوسرا، آپ کی آنکھوں میں خون نہیں اترتا سوائے اس کے کہ آپ رات کو سوئے نہ ہو. ٹھیک ہے، یا بڑا شدید آپ نے بڑی دیر سے سٹریس لیا ہو تو آنکھیں وہ ہلکی ہلکی لال ڈوریاں آنے لگ جاتی ہیں، ورنہ آپ کی آنکھوں میں خون بھی نہیں اترتا. خون تب اترتا ہے اللہ نہ کرے جب کوئی برین انجری آپ کو ہو گئی ہو.
تو یہ جو ہمارے ہاں دو محاورے یوز ہوتے ہیں یہ پریکٹیکلی فزیکلی نہیں ہو رہے ہوتے، یہ ڈینوٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکسٹریم ایموشن جو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو فیل ہوتا ہے میری ذات پہ اٹیک ہوا ہے، آپ کو اینگزائٹی فیل ہوتی ہے۔ اینگزائٹی میں دماغ سب سے پہلے آپ کے خون میں ایک کچھ کیمیکلز کو ریلیز کرتا ہے، جس میں سب سے اہم کیمیکل ہے ایڈرلین۔ ایڈرلین وہ کیمیکل ہے کہ زندگی میں جب بھی آپ کوئی ایکسائٹمنٹ یا سٹریس والی سچویشن فیل کرتے ہو نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، آپ کا دماغ ریلیز کرتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، بندوق ہے، اس سے آپ کسی کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، کوئی کسی کو لوٹ بھی سکتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہتھیار دے دی ہے، اب اس ہتھیار سے آپ نے کرنا کیا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لاسٹ ویک میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، تو آپ کی طرح میں نے بھی سوچا کتابی باتیں تو نہیں ہیں، اتنا سٹریس ہوتا ہے ہماری لائف میں، آزما کے دیکھتا آپ کو معذور کو دیکھ کے غصہ نہیں آتا نا، پھر آپ جاہل کو بھی ایک معذوری سمجھ لیتے ہیں ذہنی طور پہ، یا جاہل ہے اوکے، پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا، جیسے معذور پہ غصہ نہیں آئے گا۔ تو میں یہی سوچا بیچارہ معذور ہے، جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، یا پڑھ نہیں سکتا یا دیکھ نہیں سکتا، ادھر میں معذوری تو ہے نا۔ تو میں نے جیسے ہی اس کو یہ وہ میں نے کوئی بحث نہیں کی، میں نے نہیں کہا یہ دیکھو تم نے غلطی کی ہے، تمہارا یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بتائیں میں گاڑی سائڈ پہ کر لیں، تو کہا آپ نے کہا سے گزرے۔ یقین جانے وہ اتنا شرمندہ ہوا، اس نے مجھ سے معذرت کی اور خود گاڑی سائڈ سے کر کے نکال کے لے گیا۔ اور جو گارڈ تماشا دیکھ رہا تھا ڈی ایچ اے کا، وہ اتنا پریشان ہوا، میرے پاس آ کے کہتا سر آپ اسے پہلے سے جانتے تھے؟ میں کہا نہیں، میں تو پہلی دفعہ ملا ہے۔ کہتا سر پھر آپ نے اس کو کہا کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا مجھے تو گالیاں دے رہا تھا، جھگڑا ہونے والا تھا ہمارا، آپ نے پتہ نہیں کیا کہا ہے، معافی مانگ کے نکل گئے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی انسان تھا، وہی شخص تھا، وہی غصہ تھا، وہی جذبہ تھا، اور غصہ اس کا تو میری طرف ڈائریکٹڈ تھا نا، گارڈ پہ تو یہ غصہ آیا کہ اس کے خیال میں نے غلط کیا اور گارڈ میری سائڈ لے رہا ہے، ڈائریکٹ غصہ تو میرے پہ تھا نا، لیکن میں نے انٹریکٹ کیا تو وہ تو مجھ سے معافی مانگ کے گیا۔ اب اگر میں اسے غصے سے کنفرنٹ کرتا، جو مرضی کر لیتا، اس نے کبھی معافی مانگنی تھی؟ نہیں۔ ایک بہت بڑا موٹیویشنل رائٹر تھا امریکہ کا، ڈیل کارنیگی، اس نے بہت بکس لکھی ہیں، ایک بک اس کی بہت اچھی ہے، یہاں پہ اردو میں بھی ملتی ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ضرور پڑھیے گا، میٹھے بول میں جادو ہے اس کی انگلش ٹرانسلیشن کا ٹائٹل ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ واقعہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے، یہ انسان کی سائیکالوجی آپ کو سمجھا دیتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑا سیریل کلر تھا، پولیس نے اس کا گھیرا ڈال دیا، فائنلی اریسٹ ہوا، میڈیا وہاں پہ اکٹھا تھا۔ جب اس کو لے کے جا رہے تھے، ایک صحافی کو موقع ملا، اس نے اس کے آگے مائک کر کے پوچھا آپ کے کیا جذبات ہیں؟ آپ جیسا شخص امریکہ کی ہسٹری میں ایسا ظالم پیدا نہیں ہوا، اور پورا امریکہ آپ سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اس کے الفاظ تھے کیوں؟ میں تو ایک انتہائی نرم دل اور محبت کرنے والا انسان ہوں، میں نے ایسا کیا کیا؟ سیریل کلر جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے، اس کے اپنے بارے میں کیا خیالات تھے کہ وہ انتہائی نیک محبت کرنے والا انسان ہے، باقی سارے پاگل ہو گئے ہیں، اس سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ ہم سارے نا اپنے موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم سے کوئی غلطی ہوگی نا، ہم 1001 جسٹیفکیشنیں دیں گے، سر یہ ہو گیا، امی یہ ہو گیا، بیگم یہ ہو گیا، فلانے یہ ہو گیا، اور کسی اور کے لیے ہم اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں۔ ہم سارے انسان ہیں، انسانیت کامن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم میں سے جو مذہب پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں تو یہ حکم ہے، ہم سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہم اپنے بھائی کے لیے جو ہم اپنے لیے جذبہ رکھتے ہیں، اس کے لیے اس کا 1/100 بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ہم سے جو غلطی ہو، ہم خود کو جتنی لیوریج دیتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں، اس کی 1/100 بھی دیتے ہیں، یہی پہ مسئلہ ہے۔ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں نا کہ اپنی ذات سے بالاتر ہونا شروع کریں، جانور سے اشرف المخلوقات کے درجے پہ آئیں، سوچیں، وہ چیز نہ کہیں کہ اگلا نہیں سوچ رہا تو میں کیوں سوچوں۔ اگلا آپ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، آپ سوچ سکتے ہیں معذور ہے بیچارہ، جو ہم نے شروع میں مثال کی بات کی
کہ کسی نے آپ کو لات ماری, مڑ کے آپ نے دیکھا اندھی بوڑھی عورت ہے, آپ کا غصہ ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ معذور ہے, لاچار ہے. تو آپ ذہن میں یہی سوچیں کہ جاہل ہے, جہالت بھی ایک معذوری ہے, وہ آپ کے غصے کو کم کرنے میں مدد دے گی. ٹھیک ہے. دوسرا یاد رکھیں, جو بھرا ہوا برتن ہوتا ہے نا وہ کم بچتا ہے. جو برتن جتنا خالی ہوتا ہے نا اتنا زیادہ بچتا ہے. اگر آپ کا اپنی ذات پہ یقین ہے, اپنے خدا پہ یقین ہے, اپنی زندگی میں آپ کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کے یہ نیگیٹو ایموشنز کم ہوں گے, آپ کو ان پہ کنٹرول ہو رہا ہوگا. اور اگر یہ بہت زیادہ ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اسی بات پہ ہم آگے چلتے ہیں. اس میں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ غصے کا مثبت استعمال کیا ہو سکتا ہے, یا اس میں مثبت چیز کیا ہے. اچھا, غصے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میڈیکلی یہ چیز پروون ہے کہ آپ کی جو انرجی ہے, ہیومن انرجی باڈی کے اندر, وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب آپ کے پاس یہ جو اضافی ایک توانائی آئی ہوئی ہے, انرجی آئی ہوئی ہے, اس کا آپ مثبت استعمال کر سکتے ہیں. مارو وہاں پہ مارو, اگلے کا نقصان کرو, یہ کیسے آ رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہی ایڈرینلین اور کیمیکلز کا ہوتا ہے. لیکن اس کی بجائے اگر آپ مثبت جگہ پہ لے جائیں تو وہاں بھی آپ کو بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں کہ اس سچویشن کو میں نے کیسے ریزالو کرنا ہے, اس کو کیسے میں نے ایمیکیبلی حل کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو ابراہم لنکن کا واقعہ سنایا, یا میں نے آپ کو اپنا ذاتی انسیڈنٹ شیئر کیا. ایک گولڈن رول اپنے پلے باندھ لیں اور اپنے آپ سے آج وعدہ کریں, اور صرف وہ آپ کے کیریئر میں آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا, وہ آپ کا صدقہ جاریہ بھی ہوگا اگر آپ اس نیت سے کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ہم نے عمل کرنا ہے. کبھی غصے کی حالت میں آپ نے فیصلہ اور ریئیکٹ نہیں کرنا. کاشف صاحب مجھ سے شیئر کر رہے تھے اپنا واقعہ, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شیئر کر دے تو, کہ اگلے دن ان کی گاڑی کو ایک ریڑھی والے نے مارا. ریڑھی والے نے مارا, غلط مارا, اور پولیس والے کی گاڑی وہ مارا. اب اس کی تو مثال بننی چاہیے نا. کیا فائدہ, کیا کریں گے؟ دو چپیڑے ماریں گے, وہ بدوائے دے گا, پولیس کے بارے میں برا, نکال کیا لیں گے؟ اس کے گھر والوں کا نقصان ہوگا. جو غلطی تھی اس نے کر لی, ٹھیک ہے, جہالت ہے, جو ہم نے کہا معذوری کی ایک شکل ہے, کیا آپ اس سے نکال لیں گے؟ کچھ نہیں. کاشف صاحب نے کیا کیا, جو انہوں نے شیئر کی ہے, کہ پہلے تو وہ 1-2 منٹ اپنی گاڑی سے نہیں نکلے. وہی اصول, غصے کی حالت میں ریئیکٹ نہیں کرنا. انہوں نے وہ جو غصے کی سٹیٹ تھی اس سے نکلنے دی کہ کنفرنٹ نہ ہو. دوسری چیز کیا کی, اس کی جگہ سے سوچا, یار اس سے یہ ہو گیا, میں اس کی جگہ ہوتا, خدا نہ خواستہ, اب کیا مطلب, کیا اینڈ ریزلٹ, کتنا خرچہ ہو جائے گا, اس کی تو اتنی دہاڑی نہیں ہے, کہاں سے دے گا, کر بھی نہیں سکتا. پھر وہ کہتے وہ تو میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں, چلے جاؤ. وہ بندہ شوق رہ گیا. یہ سلوک تو اس نے تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا. غلطی بھی اپنی ہو, وہ بھی پولیس والے سے ہو, اور کچھ ہونے کی بجائے وہ معاف کر کے کہیں چلا جاؤ. اب وہ ساری زندگی آپ کی ایک برانڈنگ کرتا رہے گا کہ جی پولیس والے ایسے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کا کردار ہے نا, یہ آپ کی ذات کے لیے, دنیا اور آخرت کے لیے, اور بلکہ آپ کے ادارے کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم ہے. اب ہم یہ بات کریں گے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, پھر آپ کو کچھ اہم ٹپس دیں گے, اور اس کے بعد Q&A ہوں گے. جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو, یا کوئی آپ کا ذاتی واقعہ ہو, ذاتی سوال ہے, کوئی مسئلہ ہے, خود اپنا نہیں کہنا, دوست کا کر کے بے شک بات کر لو. میرا ایک دوست ہے, آپ اپنے دوست ہوتے ہی ہیں نا, اس کا یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ ریڈی ہو جائیں, اگلے 10-1 منٹ میں ہم کویسچن آنسر کرنے لگیں. سب سے پہلے اگر ہم اہم بات کریں کہ آپ نے اپنے غصے کو ایفیکٹولی ڈیل کیسے کرنا ہے, اپنے ساتھ سچ بول کے آئسولیشن میں جائیں. 5-10-15 منٹ کیا انسیڈنٹ ہے, بچپن میں ابا جان بڑا مارتے تھے بلا وجہ, ٹھیک ہے, امی چھوٹے بھائی کو زیادہ پیار کرتی تھی, ٹھیک ہے, کزن نے یہ کیا تھا, پھپھا نے یہ کیا, جو آپ کے ان ریزالوڈ ایشو ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو بتائیں, اس کو لکھ لیں. آپ حیران رہ جائیں گے, یہ اتنا بڑا کیتھارسس ہے. جب آپ اسے لکھ لیں گے نا, چاہے کاغذ پہ چاہے نوٹ پیڈ پہ, کاغذ پہ لکھیں تو بہتر ہے, اس کے بعد بے شک اسے جلا دیں, کوئی نہ پڑھے, پھاڑ دیں, لیکن لکھیں ضرور.
آپ کی ذات، آپ کا دماغ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ میرے اندر کون سے جذبے باٹل اپ ہیں، کس وجہ سے مجھے غصہ زیادہ آتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آج تک جو کوئی 3-4 اہم واقعے ہوئے جہاں آپ کو بڑا غصہ آیا، اس سے کیا سبق آپ سیکھ سکتے ہیں، کون سی چیز آپ ڈیفرنٹ کر سکتے تھے جس سے وہ ری ایکشن نہ ہوتا۔ بچپن کی دوستی ٹوٹ گئی، اس نے گالی دی تھی، مجھے غصہ آیا، میں نے چپیڑ ماری، اس نے مکہ مارا، وٹ ایور، لکھ دیں۔ کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو بتا، ٹھیک ہے۔ تیسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے بات کمیونیکیشن کرنے کی۔ ہمارا اسپیشلی ایشو یہ ہوتا ہے مردوں کا کہ ہمارے کلچر میں کیونکہ ایک یہ رکھا جاتا ہے کہ مرد زیادہ بات نہ کرے، زیادہ بولے نہ، تو ہم انہیرنٹلی کمیونیکیشن اتنی ڈیولپ نہیں کر پاتے۔ آپ نسبتاً پھر بھی لکی ہیں کہ پولیس یا ہمارے اس طرح کے اداروں میں اس طرف توجہ دی جاتی ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے، لیکن انہیرنٹلی ہمارا کم ہوتا ہے۔ کیوں کم ہوتا ہے؟ آپ حفیظ صاحب کے بالکل پیچھے کیوں کم ہوتا ہے؟ اچھا میرا سوال دوہرا دیں، کس چیز کا پوچھو کم ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، بیٹھ جائیں، یہ فرسٹ وارننگ ہے، میں نے کہا میں سونے نہیں دوں گا، چاہے آپ آنکھیں کھول کے سو رہے ہو، مجھے پتہ لگ گیا میں پھر جگاؤں گا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ وارننگ الاؤڈ، سیکنڈ وارننگ پھر مشکل سوال، ٹھیک ہے۔ سو نیکسٹ چیز جو آپ نے کرنی ہے جی، اور اس کو آپ نے تھرو آؤٹ دا لائف کرنا ہے، یہ آج رات کا نہیں ہے، شروع کریں آج سے کہ چیزوں کو دوسرے شخص کے نقطہ نظر سے دیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے نقطہ نظر سے تو ہم سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں، دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، آج سے پریکٹس کرنی ہے دوسرے شخص کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ آپ کو اسپیسیفک ٹپس دیں گے کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی تک یہ جو میں نے آپ کو ٹپس دی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نوئنگ یور سیلف، اپنی ذات کو جاننا۔ جو آپ یہ کاغذ پہ اپنے ماضی کی چیزیں لکھیں گے، کن چیزوں سے آپ کو غصہ آتا ہے وہ لکھیں گے، کون سے آپ کے میجر انسیڈنٹ ہوئے، یہ آپ کو کانشیس کو، آپ کے سب کانشیس کو جاننے میں مدد دیں گے، آپ کو اپنی ذات کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ وہ بلے شاہ کا ایک شعر ہے نا بڑا مشہور، اس میں وہ کہتا ہے کہ کچھ اس طرح کا ہے کہ برا میں لبن چلیا برا نہ لبیا کوئی، اپنے من وچ وڑ کے ویکھیا میرے تو برا نہ کوئی۔ تو پہلے اپنے من میں گھسیں، اپنی ذات کو سمجھیں، باقی آپ کے مسئلے وہی سے حل ہوں گے۔ اس سے آگے جی، جو چیزیں آپ کے کیریئر میں امپورٹنٹ ہے انہیں کل پہ نہ ٹالیں، ان کو فوراً کریں، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کرتے رہیں بالکل اینڈ ٹائم پہ جب وہ ارجنٹ ہو جائے۔ یہ آپ کریں گے تو آپ کی پروفیشنل لائف کے کافی سارے مسئلے آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، اور جو وہاں پہ آپ کو غصہ آتا ہے اس کی اکثر مسائل کی جڑ ختم ہو جائے گی۔ ہوتا کیا ہے، کام ہم نے تھوڑا سا ڈیلے کیا، پھر ارجنٹ ہو گیا، پھر کافی سارے کام آ گئے، پھر ہم نہیں کر سکے، پھر سپیریئر ناراض ہوا، پھر ہمیں غصہ چڑھا، پھر وہ غصہ آگے لوگوں پہ نکلا، اس کی جڑ ختم کر دیں، تھوڑا خود کو ڈسپلن کر دیں، جو کام جب آئے ہیں اس کو کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ تو غصہ ہونے کی بجائے اس سے سیکھیں۔ ہم سب انسان ہیں، کوئی ہم میں سے پرفیکٹ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے ایک ہی پرفیکٹ ہستی تھی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، تو کسی سے توقع بھی نہ کریں، نہ خود کو آپ پرفیکٹ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ غلطی ہوگی، لازمی ہوگی، پہلی چیز جب غلطی ہو اڑنے کی بجائے ایڈمٹ کریں۔ انسان کا پہلا ری ایکشن ہوتا ہے دلیل دینا، اس کو جسٹیفائی کرنا، یہ سچویشن کو زیادہ ورس بنائے گا، آپ کے سپیریئر کے آگے بھی، آپ کے کولیگ کے آگے بھی، آپ کی لائف میں بھی۔ غلطی ہو اس کو ایڈمٹ کریں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے نا، اس میں مذہبی آپ نے رخ تو دیکھا ہے، تھوڑا سا ہم اسے اس ٹاپک سے ملاتے ہیں۔ ابلیس کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا، اس نے انکار کیا، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ دلیلیں دینی شروع کی، اپنے نزدیک اس نے بڑی لاجیکل دلیلیں دی۔ اللہ تعالیٰ تو نے تو آگ کو برتر بنایا ہے، تو نے ہی بتایا میں تو آگ سے بنا ہوں، تو نے ہی بتایا یہ تو سوکھی مٹی سے بنا ہے،
तूने ही बताया आग सूखी मट्टी से बढ़तर है, तो फिर तो मैं इससे बढ़तर हुआ, तो फिर मैं इसको कमतर को सजदा करूं। दलीलें दे रहा था ना। क्या हुआ उसके साथ? उसने ये नहीं सोचा कि मुझे जो जिसने बताया वही तो हुक्म दे रहा है। नतीजा क्या हुआ? हमेशा के लिए रांदा दरगाह हो गया, सारी इबादत, सारी अच्छाई सब बेकार। ठीक है। अच्छा, उसके दूसरी तरफ हमारे जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई। हुक्म था इस फल की तरफ नहीं जाना, बाकी सब कुछ है तुम्हारे पास, कौन से फल की तरफ नहीं जाना था? यस, ग्लासेस वाले भाई। हाँ जी, हाँ जी, आपसे ही कह, खड़े हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ग्लासेस नहीं पहनी, आपसे 2 सीट पीछे। जी, कौन से फल की तरफ नहीं जाना था? जी, गंदम का फल था। किसने नहीं जाना था? चले, वेरी गुड, बच्चे तो हो गई, क्योंकि ये वाकया सुना है, अब जागते रहना है। ठीक है, बैठ जाए। सो गए, गलती हो गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई ऐसी दलीलें दी, अल्लाह ताला तो क्या हो गया, तेरे खजानों में कौन सी कमी है, एक जरा सा चख ही लिया ना, इतना कुछ और भी तो खिलाता है, इससे क्या हो गया? अपनी गलती मानी, बिल्कुल मुझसे गुनाह हुआ, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, गलती। पहली चीज एडमिट किया, ये सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको इसकी आदत पड़े ना, ये सबसे आसान हो जाता है और आपकी जिंदगी को भी आसान कर देता है। गलती एडमिट की, दूसरे पे मुआज़त की, तौबा अस्तगफार। अल्लाह से तौबा अस्तगफार होती है, इंसानों में मुआज़त होती है। खालिक से अस्तगफार, इंसानों में माफी। ठीक है। तीसरी चीज, उससे सबक सीखा, आगे खुद भी जिंदगी भर इताअत की, अपनी औलाद को भी लेसन दिया। सो हमें ये इस वाक्य से क्या पता लगा कि ये दलीलें देना, अपनी गलती पे अकड़ जाना, खुद को सही समझना शैतानी रास्ता है, जो आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। चाहे आपको वक्ती सुकून मिल जाए, अना आपकी मुतमईन हो, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देगी। ठीक है। दूसरी तरफ अपनी गलती मान लेना, माफी मांगना और उससे सबक सीखना पैगंबरी सुन्नत है, जो आपको दीन और दुनिया में कामयाब करेगी। बिकॉज इट मेक्स यू एंग्री। जब आप किसी के ऊपर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, किसी के ऊपर तानो तशरी कर रहे हैं, किसी के ऊपर लान तान कर रहे हैं, एक कुदरत का निजाम ऐसा है कि आपका अपना दिमाग भी ना सबकॉन्शियसली गुस्से की तरफ जाना शुरू कर देता है। वो यार, वो इंतहाई गलत बंदा है, वो एक होने है कितना, वो कितना, एक तो वैसे होना है गीबत। ठीक है। लेकिन इसका सबकॉन्शियसली असर क्या हो रहा होता है? आपके वजूद में उस शख्स के खिलाफ गुस्सा आ रहा होता है। लेटर ऑन क्या होता है कि जब वो आपसे मिलता है ना, कोई इतना मसला भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपके तहतुल शऊर सबकॉन्शियस में ऑलरेडी उसके लिए गुस्सा भरा होगा, आप कई गुना ज्यादा रिएक्ट करेंगे। तो इस चीज को अवॉइड करें। कोई चीज टू से नो। अच्छा, अब आपकी फोर्स का एक ऐसा डिसिप्लिन है कि वहां तो आपको ऐसे ही कहना होता है, लेकिन आपके जाती ताल्लुकात में या लोगों से ताल्लुकात में अगर कोई आपको गलत बात या गलत काम कह रहा है, तो आपके अंदर इतना मोरल करेज होना चाहिए कि आप इनकार कर सको। ये हमारे यहाँ एक मसला होता है कि हमने इस चीज की ट्रेनिंग नहीं मिली होती, ना घरों में ना अपने स्कूलों में, कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। तो जब हम बड़े होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सबसे अहम है। एक शख्स गलत पार्किंग कर, ओ यार है फड़ ला, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, आपस में कर लो। सर आप मेरे लिए हाईली रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन ये मेरी जॉब है, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकूंगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोलाइट बट फर्म। ठीक है। पूरी इज्जत से, पूरे अच्छे अंदाज से आपने बात की, लेकिन मजबूती से जो चीज सही है उसके ऊपर आप खड़े हैं, उधर से हिलने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद अगला रिएक्ट करे, गुस्सा दिलाए। अब ये फर्क होना है कि जहालत किस में है और इल्म किस में है, और मजबूत कौन है। वो कॉल सुना हुआ है ना कि ताकतवर वो नहीं जो किसी पहलवान को कुश्ती में हरा दे, ताकतवर वो है जो अपने गुस्से पे काबू करे। अगर आप अपने 5.5 पौने 6 फुट के वजूद पे अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने वजूद पे, तो बाकी किसी पे क्या करना है आपने?
دنیا بدلنے چلے ہیں، خود کو بدل نہیں سکتے. سو سب سے پہلے اپنے وجود پہ اپنا کنٹرول کر کے دکھائیں نا. جب اپنے وجود پہ آپ کا کنٹرول آ گیا ہے، آپ اپنی ایموشن کو کنٹرول کر رہے ہیں، کسی کو آپ یہ طاقت نہیں دے رہے کہ وہ آپ کو انگلیوں پہ ناچنے والے گڈے کی طرح جب چاہے غصہ دلا دے، تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ آپ اشرف المخلوقات. اسی میں ہم آگے چلتے ہیں جی. جس وقت آپ کوئی چیز غلط کریں نا، اسی وقت معافی مانگ لیں، اس سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، بڑے ہوں گے. اور یہ آپ کی زندگی میں بھی مدد کرے گا. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جس وقت آپ غصے ہوتے ہیں نا، 10 منٹ میں 60 سیکنڈ کے مطلب ہے 600 سیکنڈ تو آپ نے خوشی کے ویسے کھو دیے. لیکن یہ آپ کے سٹریس کی وجہ سے آپ کی صحت پہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ کولیکٹیولی ڈفرینٹ ریسرچز ہے اپنے لائف سپین پہ 2 سے لے کر 10 سال تک آپ کی زندگی کا دورانیہ کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ کاسٹ ہے جو آپ پے کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے بڑوں نے پے کی ہے. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے جب اس کے بغیر آپ معاملات حل کر سکتے ہیں. اچھا، زیادہ تر جو مسئلے ہوتے ہیں نا، وہ مسئلے ان اٹ سیلف نہیں ہوتے. وہ مسئلے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان کا سولوشن نہیں سوچ پاتے. جیسے ہم نے ابھی مثال کی کاشف صاحب کی، حفیظ صاحب کی، میں نے اپنا شیئر کیا. وہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہی تھے نا کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دماغ دے کے بھیجا ہے، اور غصے کی حالت میں ہم سب کے اندر سیم کیمیکل پروسیس ہوتا ہے. اس کو ہم نے یوز کرنا ہے. اور یوز کیسے ہوگا؟ جتنی پریکٹس کریں گے. آپ کا نام کیا تھا؟ نہیں، ان کا. ہاں، جیسے یہ آپ کے کولیگ نے کہا تھا معظم نے کہ جتنا زیادہ ہم پریکٹس کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم جذبے کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں آپ آج سیکھ رہے ہیں نا، آپ نے آج سے ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کر کے دیکھنا شروع کرنا ہے. یقین مانے آپ کی زندگی میں سکون بہتر آئے گا، آپ کے کیریئر میں آپ آگے جائیں گے. وقتی طور پہ اگر کوئی چھوٹا موٹا آپ کو لگے بھی نا نقصان ہو، لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ ہی ہوگا. صحت کے لحاظ سے بھی فائدہ ہوگا، کیریئر کے لحاظ سے بھی فائدہ ہوگا، عزت کے لحاظ سے بھی فائدہ ہوگا، اور عاقبت کا تو ہوگا ہی ہوگا جو ہم کرنا چاہتے ہیں. بلکہ ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے جس سے ہمارا معاش چلے. تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا امینڈ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جو کام آپ کر رہے ہیں نا، اس کام کی عظمت سمجھ کے اس سے محبت کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ انما الاعمال بالنیات، آل دا ڈیڈز آر ڈیپینڈنٹ آن انٹینشن. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. یہ فنڈامنٹل بیسک ہے ہمارے مذہب کی بھی اور ہیومن سائیکالوجی کی بھی. میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی کے گھر چوری ہو رہی ہے، آپ اپنے اسلحے سے چوروں کو مارتے ہیں، آپ کو ایوارڈ ملتا ہے. بارڈر پہ ایک شخص ملک کا دفاع کرتے ہوئے ایک انجان شخص کو مارتا ہے، نشان حیدر ملتا ہے. ایک شخص کسی کو لوٹتے ہوئے اسے گولی مار دیتا ہے، پھانسی کی سزا ملتی ہے. عمل تو تینوں نے ایک کی ہے. ایک شخص جسے وہ ذاتی طور پہ نہیں جانتے، اس کی جان لی ہے. یہی کیا ہے نا. تو ایک صورتحال میں تو وہ اچھائی ہو گئی، اس پہ عزت، شہرت، ثواب مل گیا. اور دوسری صورتحال میں وہ برائی ہو گئی، اس پہ پھانسی مل گئی، گناہ ہو گیا. کیوں؟ فرق وہ نیت ہے جس سے آپ نے عمل کیا ہے. کسی کو لوٹنے کی نیت سے کیا ہے، وہ آپ کا گناہ ہو گیا ہے، وہ آپ کا جرم ہو گیا ہے. کسی کو بچانے کی نیت سے کیا ہے، وہ آپ کا ثواب ہو گیا ہے، وہ آپ کا ایک پازیٹیو ڈیڈ ہو گئی ہے. سو ہمیشہ اپنی نیت کلیئر رکھیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ اپنی جاب کر رہے ہیں، آپ نے کرنی ہے، آپ کا ذریعہ معاش ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، مسافر ہیں، سٹریسفل ہیں، مریض ہیں، غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے. ایک تو مسافر ہے، دوسرا سفر میں انسان ہمیشہ سٹریس میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کس مجبوری میں، کس جلدی میں، کہاں پہ جا رہے ہیں. میں یہ ایک کام کر رہا ہوں کہ ان سب کے لیے سہولت کا باعث کروں. جب آپ کی یہ نیت ہو جائے گی نا، آپ کی تنخواہ تو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، آپ کی پروموشنز بھی آپ کو ملنی ہی ملنی ہے. ایک تو آپ کا عمل بہت مختلف ہو جائے گا جو آپ کے کیریئر میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گا. دوسرا آپ کا یہ ایک اجر ہو جائے گا، آپ کا یہ کام کرنا مسلسل عبادت بن جائے گا. اس سے خوبصورت مذہب، دین دنیا میں ہے ہی نہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ نیت اپنی صحیح کر لیں، وہ عبادت بن جاتا ہے.
آپ دھوپ میں کھڑے، تنخواہ تو ملنی ہے لیکن ساتھ آپ کو اجر مل رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے دوسرا کر لیں، مجبوری آئے ہائے گرمی میں کھڑا ہو یار کیا عذاب ہے. میرے ساتھ جو کولیگ تھے وہ دیکھو فلانے محکمے میں گئے، اے سی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اب، اور میں ابھی بھی سڑک پہ گرمی میں سڑ رہا ہوں. اب آپ غیر مطمئن بھی ہو جائیں گے، آپ کے رویے میں بھی چڑچڑا پن آئے گا، جو آپ کو اجر ملنا تھا وہ بھی نہیں ملے گا، اپنے کیریئر میں بھی آپ کو نقصان ہوں گے. تو یہ آپ کی چوائس ہے، دونوں میں سے کون سا رستہ آپ لینا چاہتے ہیں یہ آپ نے چوز کرنا ہے. اور پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ ہے کیا. If there is a solution to a problem, there is no need to worry. If there is no solution to a problem, there is no use to worry. اب میں بولوں گا آپ سب نے میرے پیچھے دوڑانا ہے، ٹھیک ہے؟ ریڈی ہیں؟ If there is a solution to a problem, there is no need to worry. If there is no solution to a problem, there is no use to worry. اب آپ دونوں چپ رہیں گے، یہ لائن ذرا خاموش رہی، اب خالی یہ بولیں گے. ریڈی ہیں جی؟ یہ پیچھے والوں کی وجہ سے آگے والے بھی رگڑے گئے، ایسے ہی ہوتا ہے. If there is a solution to a problem, there is no need to worry. If there is no solution to a problem, there is no use to worry. سو ہم نے بات کیا کی ہے کہ اگر تو کسی مسئلے کا کوئی حل ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بیوقوفی ہے، حل کے اوپر فوکس کریں، حل نکالیں. اور اگر کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے تو پھر پریشان ہونا تو بہت بڑی بیوقوفی ہے. پریشان ہو کے آپ کیا کریں گے؟ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، بار بار پریکٹس سے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایک دفعہ واپس آ رہا تھا چھٹیوں میں پاکستان، لندن سے. تو ہمارا روٹ تھا کہ دبئی میں سٹے اوور تھا، پھر پاکستان آنا تھا. تو جب ہم دبئی کے قریب تھے موسم تھوڑا خراب تھا تو جہاز ایک ہچکولے لینے لگا. تو برٹش ایئر ویز کی فلائٹ تھی، گورے تھے کافی، حالانکہ یہ چیزیں پڑھتے بھی ہیں، کافی پریشان، رونے والی حالت، دس اینڈ دیٹ. تو میرے ساتھ بزرگ سے بیٹھے ہوئے تھے انکل، بڑے پریشان، ایسے میرا ہاتھ پکڑ لی. میں نے کہا انکل کیا ہوا ہے؟ کہتے دیکھو کیسا موسم ہے، انگریزی میں بات ہو رہی ہے. لک تو فیدر، میں خیر اردو میں بتاتا ہوں، دیکھو کیسا موسم ہے، جہاز ہچکولے کھا رہے ہیں، یہ تو کریش ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا پھر؟ ایسے میری طرف دیکھا جیسے میں پاگل ہوں یا کوئی میں نے انوکھی بات کی ہے. کہتا کریش ہو جائے گا. میں نے کہا ہاں میں نے سمجھ لیا، پھر؟ کہتا مر جائیں گے. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہتا گھر والے روئیں گے. میں کہا پھر؟ ایسے دیکھی جائے. میں کہا پھر انہیں صبر آ جائے گا. میں کہا میری بات سنیں انکل، آپ کو جہاز اڑانا آتا ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا آپ موسم بدل سکتے ہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا تو دو چیزیں، یا تو یہ تھوڑی دیر میں صحیح ہو جانا ہے، جو پروفیشنل ہے وہ اپنی جاب کر رہا ہے، اس کی بھی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں ہونا. تو اگر یہ نہیں ہونا تو زندگی کے یہ جو آخری چند لمحے آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اس کو سٹریس میں کیوں گزار رہے ہیں؟ جب بھی آپ کو کوئی کرائسس ہے، کوئی مشکل آپ فیس کر رہے ہیں، آپ خود سے پوچھیں اس کا کوئی حل ہے؟ اگر حل ہے، اور انسانی ذہن دنیا کی سب سے خوبصورت مشین ہے، کوئی مشین اسے آج تک نہیں سمجھ سکی، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. اور اگر اس کا کوئی حل نہیں ہوا تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے وہ انجوائے کریں. اللہ نے آپ کے اوپر صرف یہی فرض کیا ہے کہ پوری محنت سے آپ اپنی پوری کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں.
لسننگ. کمیونیکیشن کی ہم نے بات کی. ہمارے ہاں لوگ بات پھر بھی کر لیتے ہیں, لیکن کمیونیکیشن کی ایک سب سے اہم جو اسکل ہے نا وہ ہے لسننگ, سننا. وہ نہیں ہم سن پاتے. آپ دیکھیں گے ہم میں سے اکثر میں یہ ایشو ہوگا, کسی زمانے میں میرے میں بھی تھا, بڑی محنت کر کے کم کرنے کی کوشش کی ہے, کہ ہم اپنی تو سنانا چاہتے ہیں لیکن کسی اور کی ہم بات نہیں سن سکتے. میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا ہم اپنے فیوریٹ ہوتے ہیں. ہماری سب سے فیوریٹ نام ہمارا اپنا نام ہوتا ہے, وہ کوئی لے. ہماری سب سے فیوریٹ آواز اپنی آواز ہے, سب سے فیوریٹ بات اپنی بات ہے, ٹھیک ہے. تو جس طرح ہمارا ہے وہ ہم سب کا ہے, یہ ہم سب میں اللہ نے رکھا ہے. تو جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں نا, 90% اس کا سٹریس وہی ختم ہو جاتا ہے, چاہے آپ اس کا کام کر سکیں نہ کر سکیں. آپ دیکھیں گے جتنے بھی سمجھدار سیاسی لوگ ہیں نا, ان کے ڈیروں پہ کیا ہوتا ہے, خود یا کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے, جو آتا ہے اسے عزت سے چائے پانی پلا کے بس اس کی بات سنتے ہیں, جو سمجھدار ہے. میں وہ نہیں بات کر رہا جو کچھ زیادہ ہی ساؤتھ یا انر سندھ کی طرف ہے, وہ تو نظام ہی اور ہے. اور چاہے اگلے کا کام ہونا ہو, وہ بڑا خوش آتا ہے. وہ ویکھو وڈے چودھری صاحب نے چائے پلائی, وہ پوری گل سنی, وہ ویکھو کنا چنگا بندہ ہے, ٹھیک ہے. کتنا انہیں 2 روپے کا ککھ نہیں ہوں, لیکن کیا ہے اس کی بات تسلی سے سن لی. آپ بھی اس کو اپنی پروفیشنل لائف میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں, پرسنل لائف میں بھی کریں. جو بات کر رہے ہیں تحمل سے سنیں. میں اس پہ دوبارہ آپ کو ڈیل کارنیگی کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. اس نے اپنی ایک اور بک میں لکھا ہے. وہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ میری بیوی مجھے ایک شادی کی تقریب میں لے گئی. اس کے دور کے رشتہ دار تھے اور میں انہیں نہیں جانتا تھا, میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا, لیکن کیونکہ بیوی نے اصرار کیا تو مجھے جانا پڑا. کہتا اب میں وہاں گیا تو مجھے ایک بزرگ خاتون کے ساتھ بٹھا دیا. میں تو ادھر کسی کو جانتا ہی نہیں, کس سے ملتا, کس سے بات کرتا. بیوی اپنی فیملی کے ساتھ مصروف ہو گئی. تو کہتا وہ بزرگ خاتون نے مجھ سے باتیں شروع کر دی, تو میں نے انٹرسٹ سے اس کی باتیں سنتا رہا, ہاں ہاں. بیچ میں وہ کہے میں اس کو دہرا کے پوچھ لوں. مثال کے طور پہ اس نے کہا میرے شوہر نے 1915 میں فلانی گاڑی لی. میں کہا اچھا 1915 میں لی, واہ کیا کرتے تھے وہ. اس طرح بولتی وہی رہی, بس میں انٹرسٹ لے کے اس کی بات سنتا رہا, آگے کرتا رہا. کہتا میں چند دن بعد میری بیوی نے کہا کہ بتایا اس کی قریب کی رشتہ دار تھی, خالہ یا جو بھی, کہ تم نے اس پہ کیا جادو کیا ہے. میں نے کہا کیا ہوا. کہتی وہ کہتے یہ اس سے تو اچھا انسان کوئی نہیں, اتنی اچھی یہ باتیں کرتا ہے, اتنی نفیس اس کی شخصیت ہے, تم کیا میری خالہ سے باتیں کرتے رہے. تب میں نے اسے بتایا میں نے تو کوئی بات نہیں کی, میں تو صرف ان کی سنتا رہا ہوں, صرف ان کی سنتا اس طرح رہا ہوں کہ ان کو یہ احساس دلاتا رہا ہوں کہ مجھے ان کی باتوں میں انٹرسٹ ہے, ان کی باتیں دہرا کے ان سے پوچھتا رہا ہوں. بس ایسے منہ کر کے نہیں بیٹھا رہا کہ سر عمر نے کیا سننا ہے تو بس ٹھیک ہے اب مجبوری ہے ایسے میں سن لوں. انٹرسٹ لے کے دہراتا رہا ہوں. تو ہم سب اپنے اتنے فیوریٹ ہوتے ہیں, آپ یہ چیز کریں گے نا تو لوگوں کے دل میں آپ ایسے اترنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے, اس کے لیے آپ کو بار بار پریکٹس کرنی ہوگی, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. فطری جبلت یہ ہے کہ ہم اپنی سنانا چاہتے ہیں. اگلا بات کر رہے ہیں, ہم کیونکہ عقلے کل ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو بات ہمیں پہلے سے پتہ ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے اس نے آگے کیا بات کرنی ہے, تو ہم اس کی بات کاٹ کے ثابت کریں ہمیں سب پتہ ہے. یہ سب کانشیسلی ہم کرتے ہیں. لیکن ہم نے جانوروں کے درجے سے جب اٹھنا ہے تو ہم نے اس جبلت کو قابو پانا ہے اور اس طرف آنا ہے کہ اگلے کی بات ہم سنیں دوبارہ. سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے اگلا بولا جائے, اس کو پتہ بھی نہ لگے کہ آپ سن رہے ہیں یا نہیں. سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورا انٹرسٹ لے رہے ہیں, آپ دہرا رہے ہیں اس کی بات, اس کو افرمیٹو دے رہے ہیں, ہاں کر رہے ہیں, بیچ میں ایک آدھا کوئی ایسا سوال کر رہے ہیں جو اس کی بات سے لیں گے, جس سے اس کو نظر آ رہا ہے کہ آپ پوری توجہ سے سن رہے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کام آپ کے تمام غصے کا سب سے بہترین علاج ہے, سب سے بہترین میڈیسن ہے. جتنا خود کو مصروف رکھیں گے اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے. جیسے کہتے ہیں نا کہ مین ہو ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو فائٹ اینگر ڈائی ینگر. جن کو اپنے غصے پہ قابو کرنا نہیں آتا ان کی عمریں چھوٹی ہوتی ہیں. نیکسٹ, اگر اس سب کے باوجود کوئی ایسی ہستیاں آپ کو مل گئی ہیں کہ وہ پھر بھی آپ کو غصہ دلاتی ہیں, تو یاد رکھیں غصہ ایموشن جو ہے وہ کہاں سے سٹیم کرتی ہے. سب کانشیس میں کہیں نہ کہیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے.
ذاتی تعلق ہے, کسی سے توقع ہے تو غصہ آ رہا ہے نا, یہ اس نے کیا کیا. اسی طرح پروفیشنل لائف میں بھی توقع ہے, میں تو قانون کی بات بتا رہا ہوں, اس نے ریئیکٹ کیسے کی ہے, میں تو پولیس والوں میرے سے ایسے ریئیکٹ کیا. توقع, ٹھیک ہے, توقع کو ایلیمنیٹ کریں, نیچے لائیں, غصہ خود ہی کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے. جتنی اوپر توقع جائے گی اتنا مسئلہ ہوگا آپ کے لیے. اچھا, اگر آپ کے سامنے آپ کے کسی جونیئر یا کولیگ نے کوئی غلط حرکت بھی کی ہے نا, اس کا طریقہ نہیں ہے یہ کہ او تو پھڑے آیا ویکھیا کی کتا ہے تو. اگین جو حدیث پاک میں ہے, اپنے بھائی کی جگہ خود کے رکھ کے سوچو. آسان ترین حل ہے, خود سوچیں آپ کے ساتھ آپ کا وہ کولیگ ایسے کرے, اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے, اس کے بھی وہی ہوں گے, وہ بھی آپ کی طرح کا ہی انسان ہے. اب یہ سوچیں کہ اگر میں نے ایسی حرکت کی ہو تو میں کس طرح چاہوں گا کہ کوئی مجھے ایڈریس کرے. اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ میں نے پڑھا ہوا ہے, میں اگین کوٹ کر رہا ہوں, اس میں بڑی سائنٹیفک بھی ریزننگ ہے, مذہب کا تو ایلیمنٹ ہے ہی ہے. حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ظاہر ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, شریعت کا نالج گھر سے. تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب غلط وضو کر رہے ہیں. اب تھے چھوٹے بچے, اب اگر وہ جا کے انہیں کہہ بھی دیتے کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں تو اگلے نے مائنڈ تو نہیں کرنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے خود کہیں, کوئی مائنڈ کرے گا؟ کرے گا؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا, اور یہ بڑا ایک ہیومن سائیکالوجی میں, اینگر مینجمنٹ میں لیسن ہے, غور سے. وہ دونوں گئے ان کے پاس اور کہا کہ السلام علیکم انکل, ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اب وہ پہچانتے تو تھے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بیٹا بتائیں. کہا میرے اور میرے بھائی میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وضو کا طریقہ کون سا صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیونکہ بڑے ہیں, میں وضو کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں صحیح وضو کر رہا ہوں یا نہیں. ان کو نہیں پن پوائنٹ کیا تم غلط کر رہے ہو. انسان کی نیچر کیا ہے, ڈیفینسو ہو جاتا ہے. ان کو جب وضو کر کے صحیح طریقے سے دکھایا تو وہ سمجھ گئے مجھ سے کیا غلطی ہو رہی تھی, مسکرا دیے, ان کا شکریہ ادا کیا اور برا بھی نہیں لگا. ٹھیک ہے, سو سولوشن ہوتا ہے اگر آپ اپنا دماغ استعمال کریں, بجائے کسی کو ڈائریکٹ کرٹیسائز کریں. انڈائریکٹ طریقے ہوتے ہیں جہاں پہ اس کی انا کو مجروح کیے بغیر آپ اس کی غلطی کو درست کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی آگے چلتے ہیں. چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا سیکھیں. جب آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے وہ آپ کے سٹریس اور دیر بائے غصے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک یہ بات میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ اگر اپنے چھوٹے سے وجود 5.5-6 فٹ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو دوسروں کو آپ نے کیا کنٹرول کرنا ہے. پہلے جو چینجز آپ چاہتے ہیں اپنے وجود پہ امپلیمنٹ کریں, خود اس کی زندہ مثال بنیں. پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر آپ دوسروں سے بھی کرا سکیں گے. فرنٹ سیٹ والوں کو یہ بالکل الاؤ نہیں ہوتا. اچھا, زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ہماری ساری بات یاد نہیں رکھتے. سائنٹیفک سٹڈیز یہ دکھاتی ہیں کہ 20% ریٹینشن ہوتی ہے اوور لانگر ٹرم, میکسیمم. آپ خود یاد کریں ذرا اپنے بچپن کی باتیں, آپ 20% بھی یاد نہیں کر سکیں گے, حالانکہ آپ اپنے سب سے فیوریٹ ہیں. تو یہ یاد رکھیں نا تو غصہ کم ہو جائے گا. اکثر لوگ وقتی طور پہ جو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا وہ مطلب نہیں ہوتا, اور لانگ ٹرم میں ان کو وہ باتیں یاد بھی نہیں رہتی, وہ آپ پہ پرسنل اٹیکس نہیں ہوتے. اور دوسری چیز, ہماری عزت کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو کوئی اور کنٹرول کرتا ہے یا لا یا لے جا سکتا ہے. اگر ہم فیل نہیں کر رہے تو کوئی اور ہمیں بے عزت نہیں کر سکتا. مجھے اپنے اسکول ایج کا ایک واقعہ یاد ہے, وہ شیئر کرتا ہوں. میری ملٹری اسکولنگ ہوئی تھی بیفور آئی وینٹ ٹو یو کے. تو میری کلاس میں ایک بچہ تھا, اچھا بچہ تھا, معصوم سا دوست تھا. تو جس طرح ہمارا ہوتا ہے لڑکوں کا مزاج, کلاس میں جو بچے تھے ذرا شرارتی وہ اس کو چھیڑتے تھے اور وہ بڑا چھیڑتا تھا. ٹھیک ہے, تو بڑا ایک دن سٹریس میرے پاس بیٹھا. میں نے اسے کہا دیکھو میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں, سمجھ آ گئی تو یہ ختم ہو جائے گا, تمہاری زندگی بھی سکھی ہو جائے گی. کہتا کیا؟ میں نے کہا تم نے ریئیکشن نہیں دینا اب یہ تمہیں جب کہے. کیسی بات کر رہے ہیں یار عمر, وہ مجھے یہ کہتے ہیں وہ مجھے وہ کہتے ہیں, میں ریئیکشن نہ دوں؟ میں کہا آلریڈی دے رہے ہو. ہاں دے رہے ہو. کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں.
اور زیادہ کہتے ہیں. میں نے کہا تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹرائی کر کے دیکھ لو, 1 ہفتہ دیکھ لو, نہ ہوا تو جو کہہ رہے ہو وہ کرتے رہنا. لے جی اس کے ذہن میں بات آ گئی, اس نے عمل کرنا شروع کیا. اب وہ کلاس کے شرارتی بچے جب اسے چھیڑے, وہ نوٹس ہی نہ کرے, ریئیکٹ ہی نہ کرے. 3-4 دن بعد انہوں نے انٹرسٹ ہی لوز کر دیا, اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, یہ اکثر اسکولوں میں ہوا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا, یا آپ کے ساتھ ہوا ہوگا, یا آپ نے کیا ہوگا. یہ ہوتا ہے ہمارے کلچر میں ہے کامن, تو انفارچونیٹ ہے لیکن ہوتا ہے. تو اس سے لیسن کیا ہے لائف کا؟ کسی اور کو اگر آپ طاقت نہ دیں نا, اس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ آپ کو فرق نہیں پڑ رہا, تو پھر وہ آپ کو فرق نہیں ڈال سکتا. اس کو یہ نظر آ جائے آپ کو فرق نہیں پڑ رہا, تو وہ آپ کو فرق نہیں ڈال سکتا. So nobody can disgrace us. Forget that this is the issue. کچھوے کو کبھی چھیڑا ہے؟ اچھا, یا شو آف ہینڈ, کتنے لوگوں نے کبھی بھی کچھوے سے انٹریکٹ کیا ہے یا دیکھا ہے؟ بیسٹ وے تو یہی ہے, بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں تھوڑی واک کر لیں, پانی پی لیں, اتنے میں وہ 10 سیکنڈ گزر جائیں گے. سیکنڈ سٹیج, اپنے آپ کو کام کریں, ٹیک 3 ڈیپ بریتھس. اور تھرڈ, اگر کوئی ایسا ڈفر ہے اور کوئی ایسی سچویشن ہے جس کا کوئی سولوشن نہیں ہے, دین واک اوے. وہ بھائی نے کہا نا, میں کرتا رہا, وہ شیل کے اندر کر لیتا تھا, پھر آگے چلا جاتا تھا, اینڈ میں خود ہی چلا گیا. ٹھیک ہے, سو یہ ایک اسٹریٹجی ایسی ہے, یہ مذاق کے علاوہ آپ اس کو لائف کی موسٹ امپاسبل سچویشن میں اپلائی کرو گے نا, تو آپ ہمیشہ یاد رکھو گے, آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا. کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو واک اوے کرنا پڑتا ہے. کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے سینسیبلی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. آئدر سچویشن میں یہ آپ کو ہیلپ کرے گی اپروچ. پہلی اپروچ کیا ہے؟ امیڈیٹلی ریئیکٹ نہیں کرنا, گو ان سائڈ یور سیلف, تھنک. جو ہم نے پرنسپلس کی بات کی ہے انہیں اپلائی کرنا ہے. جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے نا, تو یہ آپ کی نیچر کا حصہ بن جائیں گے. دوسرا سٹیپ, خود کو ریلیکس کرنا ہے, وہ 10 سیکنڈ گزارنے ہیں, وہ انشاءاللہ پہلے میں ہی گزر جائیں گے. تیسرا, اگر اس کا کوئی سولوشن ہے, آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے, اس کے اکارڈنگلی ایگزیکیوٹ کریں. اگر کوئی بلا وجہ آپ کے گلے لگ رہا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی سولوشن نہیں ہے, یو واک اوے. اور یاد رکھیں, یہ بےزتی نہیں ہوتی, یہ ایکسٹریم پاور ہوتی ہے. The one who decides to walk away holds the power. 2 بندوں کی بحث ہو رہی ہے, جو ڈیسائیڈ کر کے چلا جاتا ہے نا, اس میں ہوتا ہے. میں جب یو کے میں تھا نا, تو when I was doing my CA, وہ یونی میں کچھ دوست تھے, وہ سگریٹ پیتے تھے. الحمدللہ میں نے کبھی نہیں پی. تو اکثر بچوں کی ایسے ہی کریں, اور جب آپ کے سوال ختم ہو جائیں گے پھر میرے سوال ہوں گے, اور جو ہاتھ کھڑا کرے گا اس سے تو ہو سکتے ہیں, جو نہیں کرے گا اس سے لازمی ہوں گے. So any questions? Show of hand, any questions? اچھا, کوئی سوال نہ ہونے کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو اتنا اچھا سمجھایا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. دوسرا, میں تو سویا پڑا تھا, مجھ پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا. آئی ہوپ پہلے والی سچویشن ہے یار. سو اگین موقع دے رہا ہوں, کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, نہیں تو پھر میرے سوال ہے. شو آف ہینڈز. ایک, یہ ذرا کائنڈلی ان بھائی کے پاس لے جائیے گا مائک, آپ آ جائیے, یہ ان کو مائک دے دیجیے. وعلیکم السلام. سر محمد عمران ہے جی, اور سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بات انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, مطلب نہ فائنینشلی نہ کوئی ذہنی طور پہ, لیکن ایک عجیب سی انگزائٹی سی ہو رہی ہوتی ہے, بندہ کہہ رہا تھا یار, مطلب ایک عجیب سی پریشانی ہوتی ہے, اس کا تعلق نہیں ہوتا کوئی, لیکن پھر بھی عجیب سی ہو رہی ہوتی ہے. مطلب بندہ چاہتا ہے یار میں سارے کام چھوڑ کر کہیں ریسٹ پیس پہ چلا جاؤں, بہت اچھا سوال کیا ہے انہوں نے. کہا بعض اوقات بظاہر کوئی پریشانی نہیں ہوتی, ابھی اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ماضی میں چیزیں رہی ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ واش روم میں کبھی بالٹی یوز کیا آپ نے, اس کے اوپر نلکا کھول دیں, وہ بھرتی جائے گی, بہت وقت لے گی, اور پانی اس کے اندر جمع ہوتا رہے گا. جب وہ پانی اوپر تک پہنچ جائے گا نا, اب وہ آپ بند کریں گے نا نلکا, بند ہوتے ہوتے جو تھوڑا سا پانی گرے گا وہ بھی پانی کو باہر چھلکا دے گا, حالانکہ اس وقت پانی کا اتنا پریشر نہیں ہے. تو یہ بھی انسان کی مثال ہے.
جب ہم ڈے ٹو ڈے اپنی چیزوں کو اپنے اندر کلوز کر رہے ہیں, ان کو وینٹ آؤٹ نہیں کر رہے, بلڈ اپ ہو رہی ہیں, تو پھر یہ سچویشن ہوتی ہے. اچھا, اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. میری اپنی جو ایک سوچ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ ایک بیلنس لائف گزارتے ہیں نا, تو پھر آپ کو یہ چیز نہیں ہوتی. یہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ بڑی ایکسٹریم پہ کوئی چیز لے جاتے ہیں, بڑی آپ شدید محنت بہت لمبے عرصے تک کر رہے ہیں, یا بہت برداشت آپ بہت لمبے عرصے تک کر رہے ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ خود کو یا بریک نہیں دے پا رہے, یا جو ہم نے ڈفرینٹ ٹپس ٹیکنیک شیئر کی ہے, خود سے آشنا نہیں ہو رہے, اپنے آپ کو کوئی وقت نہیں دے رہے, دن میں 10 منٹ خود کو وہ لکھ کے نہیں دے رہے. یہ چیز ہوتی ہے. اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو جب آپ کے کام میں آپ کے لیے ممکن ہو, خود کو ریگولرلی کچھ وقت خود کو ضرور دیں, چاہے دن میں 5-10 منٹ دیں, چاہے وہ اتنا بیسک ہی ہو کہ آپ نماز پڑھ لیں, اپنے اللہ سے بات کر لیں, ٹھیک ہے, آئیڈیلی یہ کرنا چاہیے. اگر اس طرف نہیں آپ کا تو مجھے رجحان لگتا ہے, لیکن اگر اس طرف نہیں تو کم از کم دن کے اختتام پہ جو میں نے بتایا, ڈائری, کاغذ, کسی چیز میں اپنے دن کا احوال لکھیں, کیسا گزرا, کیا ہوا, اگلے دن کا پلان کریں. یہ میرے والد صاحب نے جب میں چھوٹا تھا مجھے یہ گفٹ دیا, یہ میں آج تک کرتا ہوں. آپ کی لائف بڑی ریلیکس ہو جاتی ہے. صرف رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ لیں, اس میں پورے دن کا احوال لکھیں, میں نے آج کیا کیا کیا, کوئی اگر اہم چیز ہے لکھ لیں, کیا ہوئی, میں اسے کیسے بہتر کر سکتا تھا. لکھنا نہیں تو سوچ لیں, لیکن بہتر ہے کہ لکھیں, یہ کافی بہتر ہوتا ہے, ایک کتھارسس آپ کا ہو جاتا ہے. پھر اگلے دن کا پلان کر لیں, کل میں نے کیا کیا کرنا ہے, کون سے اہم کام ہیں یا روٹین کے کام ہیں, کون سی اضافی چیز کرنی ہے, بس سمپلی اتنا کریں. اور اس کے ساتھ 2 اہم چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ نے گفٹ دی ہوئی ہیں, وہ کریں گے تو کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا. وہ آپ کے 2 بیسٹ فرینڈ ہیں, ان کا نام ہے صبر اور شکر, ٹھیک ہے. کوئی مشکل ہے, کوئی چیلنجنگ سچویشن ہے, صبر کریں گے, اس سے باعزت ہو کے نکلیں گے, اور اچھے حالات میں شکر کریں گے, کانٹینٹمنٹ ہوگی. اللہ کہتا ہے میں تمہارے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. انگریزی میں ہے وٹ از اپ مسٹ کم ڈاؤن, وٹ از ڈاؤن ول ڈیفینیٹلی گو اپ. ہر ایک کی زندگی میں یہ سائیکل آتا ہے, کبھی وہ اوپر جاتا ہے, کبھی نیچے جاتا ہے. جب اوپر ہوں شکر رکھیں, جب نیچے ہوں صبر کریں, اور دونوں وقت میں یاد رکھیں یہ وقت بھی گزر جائے گا, عارضی ہے, پرماننٹ نہیں رہنا. تو انشاءاللہ آپ ریلیکس ہوں گے, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ دیٹ واز اے گڈ کوشچن.